السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سب صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین۔ عزیزان محترم، کل کی گفتگو میں نے صبر کے بارے میں کہا تھا، اور صبر کسے کہتے ہیں، صبر کے معنی اور مفہوم بہت بڑے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت مختصر انداز میں صبر کے معنوں کو لے لیا ہے، اور میں کل اسی کے اوپر آپ سے گفتگو کیا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہے، جو مل گیا اللہ کا شکر، اگر نہیں ملا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہم صبر کر رہے۔ صبر اس کا نام نہیں ہے، اور اس کی تمام تفصیلات میں نے کل بیان کیا تھا۔ آج مجھے اسی پہ 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کرنے والے کو بڑی اللہ تبارک و تعالی منزل عطا فرماتا ہے، اور بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کو صبر کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، اور صبر بھی ایسے وقت کرنا ہے کہ اگر آپ کے اندر دل میں ہے کہ کوئی مجھ سے ایسا کہا ہے اور اب میں جا کر اس سے کچھ کہوں، اس وقت اگر آپ اپنے کو روک لیتے ہیں اور رک جاتے ہیں تو وہ صبر ہے۔ اب ہمارے پاس جا کے ہم پورا بول دیں کہ آ کے یہ کہیں گے کہ میں نے صبر کیا، تو یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کا بھی خلاصہ آپ نے الٹا کر دیا۔ یاد رکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منافق سے آپ کو کچھ بدتمیزی کیا وہ، یا سرکار کی شان میں گستاخی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سزا دینے کے لیے اپنا طے فرمایا کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ چنانچہ جب سزا دینے کا وقت آیا، اور سزا دینے کے لیے جب آپ نے اسے پکڑا اور اسے خوب طاقت اپنی استعمال کر کے، حضرت علی کی طاقت کے بارے میں کیا کہیں کہ فاتح خیبر ہے آپ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گریباں پکڑا اور اس کو خوب سزا دی، اور یہاں تک کہ آپ نے اس کے اوپر اپنے حاوی ہو گئے۔ حاوی جیسی ہوئے، اس بدتمیز نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اس کے کہ اس تھوکنے والے پر مارتے، اس کو سزا دیتے، آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام جو اطراف میں ٹھہرے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ دشمن کو مار سکتے تھے، پھر آپ نے کیوں نہیں مارا؟ آپ نے کہا دیکھو، میری لڑائی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھی، اب وہ لڑائی اس نے تھوک کر میرے سے لڑائی سیدھی کر لی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس اس لیے میں نے اس سے معاف کر دیا۔ صبر کے معنی ہیں۔ آج کل تھوک بولے تو میرے پاس یہ تھوک کے آج کل خبریں آپ لگائے، مسلمانہ تھوک لگائے، ارے حلیہ بدل کے خود کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے کسی کے لیے تکلیف دینے والا نہیں بنایا، بلکہ مسلمان ہمیشہ ہر ایک کی بھلائی میں رہا۔ اور آج سب سے زیادہ اگر کوئی مسلمان کام کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے جو غیر مسلموں سے بھی، اپنے پڑوسیوں سے بھی
ہر وہ شخص جو اپنے مذہب کا نہیں ہے ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرتا ہے، تو یہ ہمارے پیارے رسول کا ہم کو دیا ہوا ایک بہترین، ہم کو اللہ کے پیارے رسول نے ایک ہم کو سبق دیا کہ ایک عمل ایسا ہو کہ اپنے بازو اگر تمہارے کوئی ہے تو اس کو بھی اپنے عمل سے تکلیف نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے غیر مسلم کا میں نے امام محمد کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کسی عنوان پر کہ امام محمد کے بازو، آپ بڑے شیخ الحدیث ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے گھر کا بازو کا حصہ فروخت ہو رہا تھا، ایک غیر مسلم فروخت کر رہا تھا اس کو، تو اس نے اپنی گھر کی قیمت رکھی 10,000 روپے اور اس کے اوپر 5,000 اضافہ رکھا۔ لوگ بولے بھائی تیری زمین کا ریٹ جو ہے وہ اتنا ہی ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے، یہ عمل کیوں کرتا ہے؟ تو کہا تم کو نہیں معلوم کہ میرا پڑوسی جتنا اچھا ہے اس لحاظ سے میں اس کی قیمت کو بڑھا دیا ہوں۔ 10,000 جگہ کے ہے اور 5,000 پڑوسی جو تمہارے کو اچھا مل رہا ہے، وہ پڑوسی کے ساتھ رہنے کے 5,000 تم کو ایکسٹرا دینا پڑے گا۔ یہی امام محمد تھے، اس کی مصیبت کو، اس کی آفت کو، اس کی مصائب کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ بھائی تو فروخت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے اپنی ضرورتوں کو بتایا، وہ مذہب کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے کسی اور انداز سے نہیں دیکھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نے اس کو قرض دیا اور کہا کہ بھئی یہ قرض کیا، تو فتن پیش کر دیا اور کہا بھئی تو یہ گھر فروخت کرنے کا معاملہ بھول جاؤ، کیونکہ تم میرے جیسا پڑوسی نے ڈھونڈتے اور میں بھی تمہارے جیسا پڑوسی نہیں ملتا، اس لیے میں تمہارے جیسے پڑوسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ صبر اس کو کہتے ہیں، اور صبر کے بڑے معنی اگر میں نکالوں تو آپ کو صبر کے معنی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں موتا ہے اور روز آپ فجر کی نماز میں پہلی صف میں ٹھہرتے ہیں، تو آپ موتا گھر میں رہے گی، نماز فجر میں آپ رہیں گے، یہ ہے صبر۔ یعنی اپنے گھر میں رونا پلانا شروع کر دے کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ۔ صبر یہ ہے کہ روز آپ صبح میں تلاوت کرتے تھے، گھر میں موتا ہو گئی ہے، دواخانے کو جانا ہے، سب کچھ ہے، مگر آپ نے صبر کر کے پہلے اپنا وہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے توجہ دی، یہ صبر ہے۔ اور یہ صبر اپنا صبر نہیں ہے، اپنا صبر تو بھائی عجیب و غریب صبر ہے یہ، تو ہمارے صبر کو اور یہ صبر کے انداز، اب دیکھیں صبر کے بارے میں ایک واقعہ ہے نا، معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہاں کچھ قبور ہے، ان کے اوپر آپ دعا فرما دیجئے۔ تو آپ کو پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ فرعون کی مشاطہ ہے۔ ہمارے پاس مشاطہ کے معنی بدلے ہوئے ہیں، پیامہ لگانے والی، مشاطہ اصل کنگھی کرنے والی کو کہتے ہیں، اور یہ مشاطہ آج کل کی مشاطہ کا بڑا فرق ہے۔ آج کل کی مشاطہ بٹے باز ہے، مگر یہ مشاطہوں کی بات کتنی بڑی ہے آپ سوچئے کہ ایک وقت اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی بیٹھ کر، کہ اتنے میں وہ کنگھی کرنے میں کنگھی نیچے گر گئی اور اس نے اللہ کہہ کر اس کنگھی کو اٹھایا، تو اس بیٹی نے کہا ہاں میرے بابا خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم دوسرے خدا کو پکار رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی خدا ہے۔ اس پہ جلال آ گیا اس لڑکی کو، اور اس نے جا کر اپنے باوا جان سے کہا، باوا جان نے اس کو بڑی سزائیں دینے کے لیے تیار کیا، بڑی سزائیں دی، اس کے باوجود اس کو ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آخر میں کیا کیا، ایک پانی کو گرم کیا بڑے درجے میں اور بڑے حصے میں گرم کر کے ایسا پانی کر دیا کہ کوئی چیز اگر ڈالے تو اس میں گل جائے، مگر ایسے وقت میں اس کو کھڑا کر کے اس کے شوہر کو ڈالا گیا۔ اس نے کہا نہیں میرا مولا اللہ ہے، پھر اس کو کہا تیری اولاد کو ڈال دیں گے، وہ اولاد کو پانی میں ڈال دیا، پھر بھی اس نے کہا میں کسی کو نہیں مانتی، میں اللہ کو مانتی ہوں۔ میرے عزیز بہنوں یہ صبر ہے، عزیز بھائیوں ناظرین کرام، اس کو صبر کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا لال جا رہا، پھر بھی آپ آنکھ سے آنسو نہیں نکال رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں مرضی تیری مولا۔ آج تک ہمارے والد صاحب ایک رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے بات یاد آ گئی، ایک وقت حضرت تشریف فرما تھے، ایک ہندو شاعر آئے، ایک غیر مسلم شاعر تھے،
انہوں نے آ کے کہا کہ مولانا ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں. کہا کہ سنائیے. کہا میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک قوالی بجتی ہے، کب تک میرے مولا، کب تک میرے مولا، ہم پریشان ہیں کب تک میرے مولا، ہم ایسے ہیں پریشان، کیا ہے مولا کب تک میرے مولا. اس کے بعد انہوں نے ایک نظم جو سنائی، اس کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا ہے. وہ شعر میں انہوں نے کہا کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے، مرضی تیری مولا، اگر ہمارے پہ حالات خراب ہے مرضی تیری مولا، اگر ہمارے پاس فاقے چل رہے ہیں مرضی تیری مولا، اگر ہمارے گھر میں کوئی جنازے اٹھ رہے ہیں مرضی تیری مولا، اگر حالات پہ ہمارے کو غیر مسلموں کی طرف سے دباؤ پڑ رہا ہے اور ہمارے کو میڈیا والے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس پہ بھی کہیں گے مرضی تیری مولا. آج ہمارے کو معلوم ہے یہ مرضی ہم اللہ کے اوپر چھوڑے ہیں. جب بندہ اللہ پہ کوئی چھوڑتا ہے بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، اور ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ ان کو ذلت اور رسوائی اللہ عطا فرمائے گا. پریشانی ہونا، ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم یہ چیزوں سے ڈرنے والے نہیں. اب یہاں سے ایک صاحب کا ویڈیو آیا، یہ گیرو رنگ والوں کے جھنڈے رہے تو خریدو، نہیں تو مت خریدو، اگر مسلمان ہے تو مت خریدو. ارے تو نہیں خریدا تو خریدار اللہ بھیجیں گا میاں، تو خریدنے والا کون، تو مال بکانے والا کون. آپ دیکھیے دکان لگانا آپ کا کام ہے، دکان آپ لگاتے ہیں، مگر کاروبار چلانے والے اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو گراہک آپ کے پاس آتا ہے. اور ہمارے پاس تو ایسے اخلاق ہے کہ آپ کو ایک تاجر کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ایک صاحب تاجر تھے جو مسلمان تھے، شام میں ان کی ہارڈ ویئر کی دکان کے سامنے اور ایک ہارڈ ویئر کی دکان تھی، وہ غیر مسلم کی تھی. یہ ہارڈ ویئر کی دکان پہ بیٹھے ہیں، ایک گراہک آیا، آ کے کہا کہ یہ چیز ہے، انہوں نے کہا ہے میرے پاس، یہ چیز ہے، کہا ہے یہ چیز ہے. جو چیز پوچھتے جا رہے ہیں انہوں نے نکال کے بتاتے گئے، یہاں تک کہ وہ پورے چیزوں کو پسند کر لیے. اس کے بعد انہوں نے اس گراہک سے کہا کہ بھائی سامنے کی دکان سے لے لیجئے. یہ صاحب نے کہا کہ بھائی سامنے کی دکان سے کیوں لینے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا آپ جا کے تو لیجئے، آپ کو میں سامان کے معاملے میں کہہ رہا ہوں، وہاں سے لے لیجئے. وہ غیر مسلم بھی تھے، وہ بھی جا کے سامنے کی دکان سے سامان خرید لیا. خرید کر پھر ان کو بھی تشویش تھی. انہوں نے آ کر پوچھا بھائی یہ تو بات بتا، آپ کے پاس سب کچھ سامان موجود تھا اور اچھی کوالٹی کا تھا، مگر آپ نے دوسری دکان پہ میرے کو کیوں بھیجا اور ریٹ پہ وہ اضافہ بھی لیے، مگر آپ نے اپنے ریٹ کو کم کیا، وہ ریٹ بھی کم نہیں کیے، پھر بھی آپ نے ان سے لینے کہا. تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا. اور ہمارے مومنانہ شان اسی میں ہے. ہمارے کردار کشی کر رہے ہیں آج کل کم وقت، ان کو کیا کہوں میں، ان کو دھونے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو اخلاق نہیں ہے، ان کو کردار نہیں ہے. یہ ہمارے پیارے رسول کے اخلاق کو کردار کیا جانتے، ان کے امتیوں کو کہاں انہوں نے دیکھا ہے. اگر انہوں امتیوں کو دیکھتے تو یقیناً ان کو سمجھ میں آ جاتا. آج پیسوں کے پیچھے بھوک رہے ہیں اور یہ بھوکنا ہمارے لیے کوئی پریشانی کا نہیں. سنیے اس غیر مسلم کو ہمارے مسلمان بھائی نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ یہ تاجر مسلمان نے کہا کہ بھائی جو آپ سامان میرے پاس لینا چاہتے تھے میں تو آپ کو سامان بتا دیا، لیکن میرے پاس میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرے پاس کئی گراہک آئے اور کئی سامان لے کے چلے گئے، اور میں آج کا کوٹھا مکمل ہو گیا، اور میں اپنے ماشاءاللہ اللہ نے مجھے اچھا دے دیا ہے کہ میں آج جا کر اپنے گھر والوں کو روزگار کھانا کھلا سکتا ہوں اور اپنے گھر کے اخراجات کی تکمیل کر سکتا ہوں. لیکن سامنے جو میرے غیر مسلم بھائی کی دکان ہے وہ صبح سے کھلی ہے، لیکن کھلی دکان کے باوجود کوئی گراہک ان کے پاس نہیں گیا. اور میرے کو دل میں یہ آیا ارے آج تو میں اپنے گھر کے لیے لے جا رہا ہوں، مگر وہ غیر مسلم جو ہے بیچارہ آج خالی فاقے سے رہے گا. اور میں نے اپنے اس خواہشات کو، اس آمدنی کے اوپر میں یہ کوشش صبر کیا. آج میں یہ چاہا کہ بھائی سامنے والے کا کاروبار بھی کرا دوں تاکہ اس کے گھر میں بھی چولہا جلے. ہمارے کردار ہمارے رسول نے ہم کو ایسے بتائے ہیں. تم اپنے برقعے پہنا کے اپنے لوگوں کو تیار کر کے اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ سب اپنے بکواس ہے اور اس کو ہم کو ماننا نہیں ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، صبر کیا ہے؟ یہ جو اپنے گھروں کے حالات پر بھی اپنے آپ کو برداشت کرنا اور اپنے عمل کو ایسے نہیں ہونا کہ کوئی گالی دے رہا آپ کو، کوئی آپ کو بہت کچھ بول رہا ہے، آپ اس کی جواب دے سکتے ہیں، مگر جواب دیے بغیر چلے جانا یہ صبر ہے.
ہمارے پاس جواب آپ پورے دے دیں کہ نہیں اب میں صبر کر رہا ہوں، ایسا صبر نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا اس باندی کا واقعہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بتایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا رسول اللہ اس پانی کے گرم پانی میں، آگ بگولا پانی میں ایسا پانی تھا کہ جیسے اس کے شوہر کو ڈالے ہڈی الگ ہو گئی اور کھال الگ ہو گئی۔ پھر یا رسول اللہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے بڑی بیٹی کو ڈالا گیا، پھر بھی وہ کہہ رہی ہے میں اللہ کو مانتی ہوں، میں تیرے کو نہیں مانتی۔ ایک کے بعد ایک اس کے بیٹیوں کو ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد میرے آقا اس کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، دودھ شریک بچہ تھا، اس کو جب اس سے لینے لگے اماں جان کا دل کانپ اٹھا اور اماں جان کے طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی، اور اماں جان یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں، کہ اتنے میں وہ بچے کو کھینچ کر وہ جاہلوں نے اس آگ میں ڈال دیا، پانی میں ڈال دیا۔ مگر بعض ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا جان نے اس میں ایک اچھی بات لکھی، جیسے ہی وہ پانی میں ڈالے تو اس بچے نے اندر سے آواز دی، اے میری اماں، اے میری اماں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اے اماں یہ دکھنے میں تو آگ ہے لیکن یہ دیکھیں حقیقت میں ابراہیم کا باغ ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو معلوم دکھنے میں تو آگ ہے، کیا کہا بچے نے؟ گود کے بچے کو اللہ نے زبان دے دی، اس نے اماں کو آواز دے کر کہا اماں جان میرے جلنے پہ، میری کھال پہ مت جائیے، آپ آئیے، آپ بھی آ جائیے، اور آپ کے لیے بھی اللہ کا باغ سجا ہوا ہے۔ یہ آگ تو دکھنے میں ہے مگر باغ ہے اللہ کا۔ ابراہیم سا ہم ایسا شاعر نے کہا آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ایمان وہ ہوتا ہے، آگ میں ڈال رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آگ میں پھینک رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں، آپ کو آگ کے رستے میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا مولا آپ اجازت دیے تو میں ابراہیم کو بچا لوں۔ کہا ابراہیم اگر تم سے مدد لینا چاہتے ہیں تو مدد کر دو۔ حضرت ابراہیم تشریف لے گئے، جا کر کہا کہ میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر پوچھا کیوں جبرائیل، میں چل رہا ہوں سو اللہ کو نہیں معلوم کیا؟ کہا معلوم ہے، علم ہے اس کو، بغیر اس کے علم کے کیا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ کہا جب اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں گروں آگ میں اللہ کی بات کے حکم کی تعمیل میں ہوں، اس لیے ابراہیم جبرائیل میرے کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے مدد کو ٹھکرا دیا اور آپ نے مدد پہ انکار کر دیا، آپ جب آگ میں گرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا بولے تو دنیا تمام کی آگ ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس لیے اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاص دو باتیں رکھی ہیں۔ کیا باتیں رکھی؟ ایک بات یہ رکھی کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہونا، دنیا کی آگ ٹھنڈی نہیں ہونا، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بتا دیا کہ ایسی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرا ابراہیم اکڑ جائے، بلکہ ایسی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کے لیے باغ بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ صبر ہے، ہم اللہ کی مرضی کو سامنے رکھے۔ اگر ہمارے کو کھانا نہیں ہے یہ سمجھے اللہ کی مرضی ہے، اگر آج ہمارے آزمائش آئے ہم سمجھے اللہ کی مرضی ہے، کب تک میرے مولا نے؟ اب یہ بولنا شروع کر دیجئے مرضی تیری مولا۔ اگر ہمارے آزمائش ہے، ہمارے پہ مصیبت آ رہی ہے تو ہم بولیے اللہ ہمارے لیے جو مصائب ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ سے طلب کریں، ہمارا حق ہے کہ اللہ سے اپنی مصیبتوں کو سامنے رکھے۔ دنیا کے سامنے اپنے تکالیف کو بول کر کیوں اپن رسوا ہوتے، کیوں پریشان ہوتے؟ آج مجھے بہت ہی یعنی احساس ہے ان لوگوں کا جو گھروں میں ہیں، اچھے عالی شان گھروں میں ہیں، لیکن آج ان کے حالات بھی ایسے ہیں کہ وہ بیچارے خود پریشان ہیں، لیکن وہ اپنی مصیبت کسی کو سنا بھی نہیں سک رہے اور اپنے گھروں کے اندر جو حالات ہیں وہ بیان بھی نہیں کر سک رہے۔ اے اللہ ان کو صبر ایسا دیا، اے اللہ ان کو صبر بھی دے، اور وہ جو عزت کے لیے، اپنی انا کے لیے نہیں بلکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے وہ بیچارے اپنے آپ کو اس سے یعنی کوئی کیسے پھیلائے اس احساس سے نہیں پھیلا رہے ہیں۔ ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے
کہ ہمارے گھروں کو مت دیکھو، میاں بعض اوقات بلڈنگاں بڑے رہتے، رہنے والے غریب رہتے، بعض اوقات گھروں کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرنا، آدمی کو دیکھ کے فیصلے کرنا۔ کبھی آدمی ایسے نظر آتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، مگر کروڑ پتی رہتے ہیں، لکھ پتی رہتے ہیں۔ لکھ پتیوں کو اللہ دیا ہے، مگر لک ان کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے خرچنا۔ ہاں بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں تک اناج پہنچا رہے ہیں۔ تمام لوگ جو کر رہے ہیں سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جہاں اپنا مقصد آ گیا وہ اللہ کا مقصد نکل جاتا۔ میرے کو بولنا یا میری وجہ سے آپ کو اناج پہنچا بولنے گئے تو آپ کا پورا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس لیے آپ اللہ کے لیے کیجئے۔ اور جیسے حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، آپ کی خوبی تھی امام صاحب کی، آپ رات میں کیا کرتے تھے، صبح فجر کے ساتھ ہی سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے گھر آتے پہلے تھا، اپنے جیسے RCC تھے کیا، چھوٹے چھوٹے جھوپڑیاں۔ اب رات میں دیکھ لیتے جہاں سے دھواں نکل رہا، کہاں سے دھواں نہیں نکل رہا، جس جگہ سے دھواں نہیں نکل رہا، رات کے اندھیرے میں آپ دیکھ لیتے صبح میں، اور رات کے اندھیرے میں کچھ پیسوں کو آپ کپڑے پہ لپٹ دیتے، اور وہ لپیٹ کے لے جا کر کیا کرتے، اس گھر میں پھینک دیتے، اور اس پہ لکھ دیتے یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، تم استعمال کر سکتے ہیں، تمہارے لیے جائز ہے، اور آ کے خاموش اپنے گھروں میں بیٹھے۔ اب آپ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ میرے طرف سے یہ ہے۔ یہ تھے ہمارے بزرگوں کی شان، یہ تھی ہمارے بزرگوں کا مقام، یہ تھا بزرگوں کی سوچ، یہ تھا بزرگوں کا انداز۔ اگر صبر پہ میں بیان کروں تو بہت چیزیں آ سکتی ہیں۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ صبر پہ آ سکتا ہے، اور ایسے کئی باتیں آپ کے سامنے میں صبر پہ رکھ سکتا ہوں۔ اور صبر کا معاملہ اتنا کشادہ ہے کہ لوگ لکھتے لکھتے ختم ہو رہے ہیں صبر، مگر صبر نہیں ہو رہا پھر بھی۔ میرے عزیز دوستوں اور ناظرین اکرام، آج کیونکہ وقت کی ہو گیا ہے، اس لیے اپنی صبر کی ٹاپک کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور اپنی خواہشات پر آپ بھی صبر کرنے کا مادہ رکھیے۔ اور یہ دیکھیے، بات یاد رکھیے، یہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کی جو باتیں آ رہے ہیں نا، اس میں آپ کو عید کے کپڑے خریدنا ہے، عید کی بنانا ہے، کئی کی عید بناتے، جب روزے ہم گھروں میں رہے اور ہم اللہ کے گھر میں جانے سے قاصر رہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیا، ہم عید کی بنائیں۔ عید تو اس کی ہے، جیسا شاعر نے کہا، بس ایک کے ہو جاؤ، توحید اسی کو کہتے ہیں، راضی رہے ہم سے مولا، ہم عید اسی کو کہتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا کے کپڑوں میں کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا کے بنگلے کوئی مقام نہیں رکھتے، اور عید کے کپڑوں میں آپ جائیں گے خریدنے، پھر یہ لوگ اٹھائیں گے، دیکھو مسلمانہ کپڑے خریدے اور پھر وائرس کو پھیلا دیے۔ یہ دنیا کے کتوں کو مسلمانوں کا گوشت نوچنا اچھا آتا ہے، اس لیے ہم کوئی اپنا عمل ایسا پیش کرے جس سے ان کو موقع ملے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ کل کوئی اور اس پہ خطاب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیان کو قبول فرمائے، ہم کو بھی صبر کا معاملہ عطا فرمائے، ہم کو بھی اپنے صبر کی جو باتیں ہم نے بیان کی ہے، مجھے اور سامعین کو اور ناظرین کو اس کو سمجھنے والا بنائے، اور ایسے صبر کرنے کے انداز ہمیں پیدا فرمائے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو موجودہ حالات میں وائرس چل پڑا ہے، اے اللہ وائرس ختم فرما دیں اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آج ہمارے کئی لوگوں نے مولا اپنا خون دیا ہے، ہمارے تبلیغ کے لوگ، بہت سے تبلیغیوں نے اپنا خون دے کر آج دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنا خون کا تحفہ دیا ہے، خون ان کو اپنے ڈونیٹ کیا ہے۔ اے اللہ ان کو بھی اجر عطا فرما، اور جن کے اندر خون گیا ہے اے اللہ ان کے اندر بھی ایمانی حرارت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سے جان بوجھ کر جو انجانے میں جو بھی خطائیں ہو رہی ہے اسے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بے شک آپ ہی ہم پہ کرم کرنے والے، آپ ہی ہم پہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ ناظرین جتنے میری تقریریں سنی ہیں، جو سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے جو جو مقاصد ہے اسے پورے فرما۔ اے اللہ سب کی، تمام مسلمانوں کی، تمام دنیا کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اللہ ایمان کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ دشمنوں کو اے اللہ ذلت و رسوائی عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت
اپنے فضل و کرم سے اللہ دنیا کے تمام حالات کو بہتر فرما دے، اور اپنے گھر کے اور اپنے پیارے رسول کے گھر میں ہم کو حاضری کا موقع عطا فرما، اس وائرس کو ختم فرما۔ اے اللہ، غلام ہند میں عاجز ہیں، آ نہیں سکتے، میرے سرکار کے آپ بلا نہیں سکتے، ارے میرے آقا چاہے تو یہ سب بلانے کے بعد سے پلینا چالو کر دیں گے، اللہ جب پلینا چالو کریں گا تو اللہ میں وائرس کو بھی غائب کر دیں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرمائے، آفتوں کو دور فرمائے، بلاؤں کو دور فرمائے، ہم سب کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، فتوں کی حفاظت فرمائے، ہر بلائے آسمانی و سلطانی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ یہ جو بھی کلمات پڑھے گا 3 بار تو صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جو صبح پڑھ لے گا شام تک اس کی حفاظت، ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے اس دعا کو یاد کر لیجئے، بہت آسان دعا ہے، اس کو بار بار سن لیجئے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہم عافنی بدنی، اللہم عافنی سمعی، اللہم عافنی بصری، لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔